اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ مشرکین کے خیال کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اس پیغمبر سے متعلق اس قرآن سے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جو کہ بالکل واضح ہیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو محض ایک ایسا شخص ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ تمہیں روک دے اس چیز سے جن کو تمہارے بڑے آبا پرستش کرتے تھے، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ یہ تمہیں اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ایک گڑھی ہوئی بات، ایک بنائی ہوئی بات۔ اور حق کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں جب وہ ان کے پاس آ گیا کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو محض ایک صریح جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس سے پہلے ان کے پاس کوئی پیغمبر آئے تھے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اس نعمت کی قدر کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، کہ ہم نے اس قرآن سے پہلے ان کو کوئی کتابیں نہیں دی تھیں کہ یہ ان کو پڑھتے پڑھاتے ہوں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور اے پیغمبر ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا۔ تو یہ ایک ان کے پاس نئی نعمت تھی، ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس نعمت کی قدر کرتے اور آپ کی اتباع کرتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ یہ جھٹلانا انبیاء کا یہ ان کی طرف سے پہلی مرتبہ نہیں ہوا، جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو ہم نے ان لوگوں کو جو قوت عطا کر رکھی تھی، یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو ان لوگوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو بس کیسا ہوا ان پر میرا عذاب۔ تو جب ان لوگوں پر انبیاء کی نافرمانی کی صورت میں عذاب آیا تو یہ مشرکین کس دھوکے میں ہیں؟ وہ لوگ تو مال و دولت میں، قوت میں ان لوگوں سے کئی گنا بڑھ کر تھے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک ہی بات، کہ وہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو وفرادا، اور ایک ایک، ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو، یعنی جماعتیں بنا لو دو دو لوگوں کی یا ایک ایک شخص ہو جائے، پھر وہ اس میں غور و فکر کریں۔ ما بصاحبکم من جنہ، تو پھر یہ بات انہیں معلوم ہو جائے گی تمہیں کہ تمہارے یہ جو ساتھی ہیں یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی جنون نہیں ہے، ان کو کوئی مجنون، یہ کوئی مجنون نہیں ہے، ان کو کوئی جنون کی بیماری لاحق نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ تو ڈرانے والے ہیں تمہارے لیے بین یدی عذاب شدید، ایک آنے والے عذاب سے پہلے اس عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں نے قل ما سألتکم من اجر، جو کچھ بھی میں نے تم سے سوال کیا ہو کسی اجرت کا، فهو لکم، تو وہ تمہارا ہی رہا، یعنی تم اپنے پاس ہی رکھو۔ تو یہ محاورہ ہے، اجرت کی نفی کو مبالغہ کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر میں نے کبھی اجرت طلب کی بھی ہو تو وہ تمہارے ہی لیے،
مطلب ہے کہ میں نے کبھی اس پر کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کی. ان اجری اللہ علی اللہ، میرا اجر، میرا معاوضہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میرا رب غالب کرتا ہے حق بات کو. انجام یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو غالب کرتے ہیں. علام الغیوب، اور وہ جاننے والے ہیں پوشیدہ چیزوں. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دین حق آ گیا. وما يبدئ الباطل وما يعيد، یعنی باطل نے نہ پہلے کوئی چیز ابتدان باطل نے کوئی چیز بنائی، وما یعید، اور نہ وہ دوبارہ لوٹائے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب. آپ ان سے بھی کہہ دیجئے کہ جب اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ دین حق ہے، دین برحق ہے، اگر بالفرض میں اس دین حق کو چھوڑ کر گمراہی کی راہ پر چل پڑوں تو میری گمراہی کا نقصان مجھے پر ہوگا، اور میں اگر ہدایت پر ہوں تو فبما یوحی الی ربی، تو یہ اس سبب سے جو وحی کرتا ہے میری طرف میرا پروردگار. انہ سمیع قریب، تو اللہ تعالیٰ سننے والے اور بہت قریب ہے. تو ہر ایک کو اس کے مناسب اس کی جزا اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں اس وقت کہ جب یہ گھبرائے ہوں گے فلا فوت، اور اس حالت سے بچنا نہیں ہوگا، اس حالت سے بھاگنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور یہ پکڑے ہوئے آئیں گے قریب کی جگہ سے ہی. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کہ اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے اس حق کو، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے، یعنی اب اس حق کو قبول کرنے کا کوئی راستہ نہیں رہا. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، کیونکہ اس سے پہلے یہ خود ہی اس سے انہوں نے انکار کیا تھا. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور یہ پھینکتے رہے بن دیکھے مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے، یعنی بغیر تحقیق کے یہ باتیں کر دیا کرتے تھے اس وقت. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ جس چیز کی خواہش کر رہے ہیں، یعنی یہ کہ اگر ہمیں دوبارہ بھیجا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو اس کے درمیان، ان کے درمیان اور جس چیز کی یہ خواہش کر رہے ہیں ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی. كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ، جیسا کہ کیا گیا ان لوگوں کے ساتھ جو انہی کے طریقے پر چلنے والے تھے اس سے پہلے. إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ بھی ایسے شک میں تھے جو اس شک نے ان کو ہر وقت تردد میں ڈال رکھا تھا، بے چینی میں ڈال رکھا تھا. تو یہاں تک بحمدہ تعالی سورہ صبا وہ مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.